السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بھی ہمارا شعبان کے حوالے سے اور ہماری پوری توجہ اور معرفت ہے اس شب برأت کے اوپر، نعمہ شعبان۔ یہ اتنی فضیلت کی رات ہے کہ ایک تو دیکھیں زمانے کے امام کی ولادت کی شب 15، دوسرے دن 15 شعبان، اور پھر یہ شب برأت، یعنی اتنی بڑی رات ہے۔ جیسے ہم نے اپنے لیکچرز میں بات کی کہ نصیب اور قسمتیں لکھی جا رہی ہیں اور تبدیل کی جا رہی ہیں۔ خدا نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا کہ اپنے نصیب لکھوا لو اور اپنے گناہوں کو مٹا لو۔ اس مہینے کی ہم نے یعنی اس رات کی جو ہم تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، گناہوں سے صاف ستھرا کر رہے ہیں، تو ہم اس کے سٹیپس کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں تاکہ ہم اس رات کی پوری فضیلت و برکت حاصل کر سکیں۔ اس میں دیکھیں ہم نے توجہ کی، کیونکہ ایک لسٹ ہے، تقریباً 8 یا 9 لوگ ایسے ہیں کہ جس میں ہم اگر اپنے حساب سے اس لسٹ میں دیکھیں تو 2 موجود ایسے نظر آتے ہیں کہ ایک تو قطع رحمی کرنے والے اور والدین کے نافرمان، کہ اس رات میں کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ باقی اگر ہم ڈیٹیلز آگے کبھی وقت موقع رہا تو وہ 8-9 لوگ بھی بتائیں گے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اس رات میں ان کا حصہ نہیں۔ تو ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں جو توجہ کی وہ تھی صلح رحمی، قطع رحمی کے حوالے سے، کہ اپنے معاملات ہم صحیح کر لیں، میسیجز کے ذریعے، فون کے ذریعے، بھول جائیں سامنے والے نے کیا کیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے ہمارے موضوعات میں ہمیشہ اس اس واقعے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت تسلی کا سامان بنتا ہے اور ایک بہت اچھی سوچ آتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا حساب دینا ہے۔ وہی ہم دوبارہ برکت کے لیے بیان کریں گے کہ چھٹے امام کا آخری وقت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور مولا اپنے چچا کو کوئی زمین کا حصہ یا کوئی اپنے اوزار، جو یعنی اوزار نہیں سوری، کوئی خنجر یا تلوار، کوئی ایسی چیز جو ہے ان کو وصیت میں کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا کو دی جائے۔ تو مولا کی کنیز یا غلام جو ان کے قریب تھا، اس نے کہا کہ مولا یہ تو فلاں وقت میں آپ کے یہ چچا آپ پہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، آمادہ ہوئے تھے یا آپ پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور آپ پھر بھی ان کو دے رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ روز قیامت خدا ان سے پوچھے گا کہ یہ میرے اوپر خنجر لے کے کیوں آئے تھے، اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میں نے ان کا حق جو تھا میرے اوپر وہ دیا یا نہیں۔ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، بالکل آسان ہو گیا نا معاملہ، کتنا آسان ہو گیا کہ ہمیں سامنے والے کے عمل کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے۔ اگر ذہن میں یہ رہے کہ مجھ سے خدا صرف میرا سوال کرے گا، وہ کوئی وہاں پہ کوئی سمجھیں کہنا پتہ نہیں یہاں پہ تھوڑا مناسب نہیں لگ رہا کہ کوئی پکچر نہیں چل رہی، کوئی فلم نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ خدا کو معلوم نہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے۔ خدا بہتر جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے، دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے نا کہ میں دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں۔ تم وہ کرو کہ جو حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں 3 سے 4 مقامات پہ لعنت کی گئی ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے لعنت ہے اس پہ، یعنی لعنت کیا؟ خدا کی رحمت سے دور۔ اب خدا کی رحمت سے دور تو کیا شب قدر، کیا شعبان، اور کیا رجب، اور کیا رمضان۔ تو توجہ ہمیں یہی کرنی ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا ایک ایسا سمجھیں اس وقت کا ایک کیس اتنا ڈراؤنا اور خطرناک ہے کہ اس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اپنے ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے یہی سوچ کے کہ خدا صرف مجھ سے یہ معلوم کرے گا، مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، سامنے والے سے اس کا پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ وہاں کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا، میں قطع رحمی پہ گئی، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا میں نے جھوٹ بولا فلاں کی وجہ سے، نہیں۔ وہاں پہ یہ ہوگا تمہارا کیا فرض تھا، سامنے والے سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا فرض تھا، بس۔ کتنا آسان ہو گیا۔ ہمارا دین ہے عمل کرنے کا یعنی ہمیں اپنی طرف سے عمل کرنا ہے، ہمیں سامنے والے کے عمل کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اپنا اچھے سے اچھا دینا ہے۔ اور وہی مولا علی کا فرمان کہ میں نے جو اچھائی کی وہ اپنے ساتھ کی۔ اب اگر ہم اس کو خود سے اگر سوچیں تو برائی کی تب بھی میں نے اپنے ہی ساتھ کی۔ تو اب خدا کا لطف و کرم انسان دیکھے کہ کس طریقے کا پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ
ہم گنہگاروں کو کیسے کیسے دن، کیسی کیسی راتیں، کیسے کیسے مہینے دے دیتا ہے، یعنی رجب سے لے کے رمضان تک بھرپور مغفرت کے دن۔ اب شاید ہماری اپنی کوئی بد نصیبی ہو کہ ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں، بلکہ اس حد تک ہے کہ جو شب قدر میں بخشش نہ کروا سکے، رمضان میں نہ کروا سکے، بڑی حسرت ہے کہ ایسے دن، ایسی راتیں ملی اور اس کے باوجود ہم اس میں رہے، اسی دنیا داری میں، اس دنیا میں جس کو مولا نے 3 طلاقیں دیں۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز موجود ہے، رشتے بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پڑوس بھی ہے، ہر چیز ہے آپ کی اس کے اندر، وہ پوری دنیا ہے۔ اور ہم اسی دنیا، یعنی 3 طلاقیں مولا علی نے جس دنیا کو دیں، ہم ان دنوں راتوں کی فضیلتوں کو بھول کے صرف اپنے اسی ایک ایک چیز پہ بیٹھے رہے، کس نے ہمیں نہیں بلایا تھا تو ہم نہیں بلائیں گے، وہ ہمارے نہیں آیا تھا تو ہم نہیں جائیں گے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں 1 دفعہ نہیں بلایا، اب ہم 10 دفعہ نہیں بلائیں گے۔ بلکہ ہونا کیا چاہیے کہ تم اگر ہمیں 1 دفعہ بھی نہیں بلاؤ گے تو ہم تمہیں 10 دفعہ بلائیں گے، تم ہمیں 10 سناؤ گے، ہم تمہیں 1 بھی نہیں سنائیں گے۔ تو بس درسگاہ اہل بیت سے وابستہ ہیں ہم لوگ، معرفت حاصل کر رہے ہیں شب برات کی طرف۔ تھوڑے سے ٹپس، تھوڑے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں کہ جو لوگوں نے کیے ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں، وہ باتیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ بھی ملے، ہمت ملے، اور ایسی بہترین راتیں کہیں ایسے ہی بیکار باتوں میں، بیکار چیزوں میں ضائع نہ کر دیں کہ اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور اس مہینے میں صدقے کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا دیکھیں، صدقے پہ ہم نے بہت سے اپنے ٹاپکس بنائے کہ صدقہ یہی نہیں ہے کہ پیسے سے دیا جائے، صدقہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ توجہ کر لیں کہ شعبان میں جو صدقہ دیا جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک کھجور کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو خدا اس کھجور کی ایسی پرورش کرتا ہے، ایسی پرورش کرتا ہے کہ وہ ایک اونٹ کے برابر بن جائے، یعنی اتنا اجر و ثواب کہ کھجور دیکھیں اگر ہم اپنی پلیٹ میں رکھیں اور کہاں وہ اونٹ بن جائے، ہمارے گھر میں سما بھی نہیں سکے، یعنی ہم جس روم میں ہوں۔ تو خدا اس طریقے سے اس کی پرورش کرتا ہے۔ پرورش سمجھ میں آتی ہے نا کہ ماں باپ جس طرح اولاد کی پرورش کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اسکولنگ، کالج، یونیورسٹی، پھر ان کے پروفیشنل، پھر شادیاں، کس طرح سے پرورش کیا جاتا ہے، انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار اس مہینے میں صدقہ دینے کی اس طریقے سے پرورش کرتا ہے۔ اب پیسے سے ہی صدقہ ضروری نہیں ہے کہ کیا جائے، اب صدقہ کیا ہے کہ یہی کہ جو ہمارے واجبات ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنی صحت، اپنے بچوں کی روزگار، اپنے بچوں کی جان و مال، اپنی صحت، تندرستی، عزت، آبرو، آج کل تو دیکھیں یہ معاملات بھی بہت ہیں۔ آخرت، سب سے پہلے ہماری توجہ ہی آخرت کی طرف ہے، اہل بیت سے وابستہ ہوں اور آخرت سے غافلوں ہو نہیں سکتا۔ اب بہترین صدقہ کیا ہے کہ یہی کہ خدا یہ میں دیکھیں، کیونکہ جب پیسہ بھی انسان دیتا ہے نا تو ایک نفس پہ ایک انسان کے بوجھ ہوتا ہے۔ ایک یہ حقیقت ہے کہ انسان کو تھوڑی سوچتا ہے کہ اگر کسی کو 10,000 دینے ہوں تو سوچتا ہے 5,000 دے دوں، 5 دینے ہوں تو سوچتا ہے چلو 1,000 دے دوں، اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے، ایسی سوچ آتی ہے نا۔ تو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اپنے نفس کو مار کے، اور یہ جو ابھی واجبات والے معاملات ہیں صلہ رحمی کے، ان کو ٹھیک کیا جائے، اپنی نیت بنا کے کہ خدا میری طرف سے یہی صدقہ ہے کہ میں اپنے آپ پہ جبر کر کے کسی بھی فلاح کو میسج کرتی ہوں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، تو اس کی پرورش کر اور اس کو پھولا بنا کے میرے گھر پہ، میرے بچوں پہ، میرے گھر والوں پہ اس کی رحمتیں، برکتیں، جو بھی اس مہینے میں جس طرح تو پرورش کرتا ہے کہ چھوٹے سے کو اتنا زیادہ کر دیتا ہے، اس میری چھوٹی سی نیکی کو اتنا زیادہ کر دے کہ یہ میرے گناہوں پہ غالب آ جائے اور میری نیکیوں میں بھرپور اضافہ ہو جائے۔